اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. صدق اللہ العظیم. اور تم نہ مباشرت کرو اپنی بیویوں سے حالانکہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجدوں کے اندر. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کی جاتی ہے. مخصوص ایام کے اندر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور مستحب اعتکاف. واجب وہ اعتکاف ہے جس کی منت مان لی جائے، خواہ منت کسی شرط پر موقوف ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا منت کسی شرط کے بغیر ہو، مثلا میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا. منت کا اعتکاف اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرے، اپنے ذمے واجب کرے. صرف نیت کرنے سے منت نہیں ہوتی، یعنی کہ زبان سے بھی کہے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا تو اعتکاف اس کے ذمے واجب ہو جائے گا. اور جتنے دن کا اعتکاف کی منت کرے گا، جتنے دن کی اعتکاف کی نظر مانے گا، منت مانے گا، اتنے دن کے روزے بھی اس کے ذمے واجب ہو جائیں گے. اگر 2 دن کا اعتکاف منت مانی ہے تو 2 روزے بھی اس پر واجب ہو جائیں گے. اگر 1 دن کا کیا ہے تو 24 گھنٹے اس کو مسجد کے اندر گزارنے ہوں گے، اعتکاف بیٹھنا ہوگا اور روزہ بھی رکھنا اس کے ذمے. جتنے دن اعتکاف بیٹھے گا اتنے روزے بھی اس کے ذمے واجب ہو. یہ ہے واجب اعتکاف. اور نمبر 2 مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف. رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ، کفایہ مطلب کیا ہے کہ محلے میں سے اگر ایک آدمی بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ جائے تو تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اور اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو تمام محلہ تارک سنت کے زمرے کے اندر آئے گا. اور سنت اعتکاف آخری عشرے کا ہوتا ہے. آخری عشرہ 9 دن کا ہے یا 10 دن کا ہے. آخری عشرہ شروع ہوتا ہے رمضان المبارک کی 20 روزے کے بعد. یعنی کہ اگر جس نے آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھنا ہے اس کے لیے 20 رمضان المبارک کی افطاری اس نے اسی جگہ پر کرنی ہے جہاں پر اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے. عورت اپنے گھر کے اندر جس کونے کے اندر اعتکاف بیٹھی تھی اسی جگہ پر اس نے غروب آفتاب سے پہلے تک پہنچ جانا ہے اور نیت بھی اعتکاف کی کر لینی ہے. اور مرد جس مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے گا اس مسجد کے اندر اس نے غروب آفتاب سے پہلے پہنچ جانا ہے اور نیت بھی کر لینی ہے. اگر کوئی مرد یا عورت اس جگہ پر لیٹ پہنچا جہاں پر اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے یا اس نے نیت نہیں کی غروب آفتاب سے پہلے تو اس سنت اعتکاف شمار نہیں ہوگا. جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو 1 حج اور 2 عمروں کا اجر اور ثواب ملتا ہے. تو وہ آخری عشرے کے اعتکاف کے اندر شامل نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کا آخری عشرے کا اعتکاف شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک نفلی اعتکاف کے زمرے کے اندر آ جائے گا. تو اس لیے 20 رمضان المبارک کے دن غروب آفتاب سے پہلے اس نے اس جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور نیت بھی کر لینی ہے.
نیت نہیں کی تب بھی اعتکاف نہیں ہوگا، لیٹ پہنچا تب بھی اعتکاف نہیں ہوگا، پہنچ بھی جانا ہے اور نیت بھی کر لینی ہے، تب یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہو۔ چاند نظر آنے تک وہ اس مسجد کے اندر اس جگہ پر اس کا اعتکاف ہے، اس کے بعد یعنی چاند نظر آنے کے بعد اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رات بھی جو لیلۃ الجائز جس کو کہتے ہیں، حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ رات بھی اسی مسجد کے اندر اسی جگہ پر قیام کرے اور صبح کو وہیں سے عیدگاہ کی طرف جائے اور عید ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جائے۔ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے جب چاند نظر آ گیا ہے تو اس وقت اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، یعنی یہ سنت اعتکاف مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا، کر جا سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے عید پڑھ کر گھر کو جائے۔ یہ دو اعتکاف ہو گئے، یعنی کہ ایک واجب اعتکاف اور ایک سنت اعتکاف۔ ان اعتکافوں کے اندر روزہ رکھنا بھی شرط ہے، روزہ نہیں جب تک رکھے گا تو اس جو واجب اعتکاف ہے یعنی منت والا اعتکاف جو اس نے مانا ہے تو اس کا اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا جب تک روزہ نہیں رکھے گا۔ منت تو اس نے اعتکاف کی مانی ہے، لیکن اس اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہے۔ اور ان دو اعتکافوں کے علاوہ، ان دو قسموں کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب شمار ہوگا، یعنی مسجد کے اندر جو آدمی داخل ہوتا ہے وہ یہ نیت کر لے کہ میں جتنی دیر مسجد کے اندر رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، اعتکاف کے اندر رہوں گا، تو اس کو کہتے ہیں مستحب اعتکاف۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے یا میعاد متعین نہیں ہے کہ کتنی دیر کا ہے یا کس وقت ہے، وہ جب بھی مسجد میں انسان داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، وہ مسجد کے اندر رہے گا، جتنی دیر رہے گا وہ اعتکاف کی اندر شمار ہوگا اور اس کو اعتکاف کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے مستحب اعتکاف۔ تو مسجد کے اندر بیٹھے گا، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرے گا، یا ویسے مسجد کے اندر بیٹھے گا یا لیٹے گا، جس حالت میں بھی ہوگا وہ اللہ کی عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ تو یہ ہے مستحب اعتکاف۔ جو پہلی قسمیں دو قسمیں بیان کی جا چکی ہیں، ایک واجب اعتکاف اور ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی کہ سنت اعتکاف۔ ان کے لیے کچھ شرائط ہیں اس اعتکاف کے لیے، یعنی کہ وہ بغیر طبی حاجات کے، طبی ضروریات کے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، یا وہ عورت اس جگہ سے جو جگہ اس نے اپنے اعتکاف کے لیے مقرر کیا ہے اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی بغیر طبی ضرورت کے۔ قضاء حاجت کے لیے نکل سکتی ہے، وضو کے لیے نکل سکتی ہے، یا وہ مرد قضاء حاجت کے لیے نکل سکتا ہے اور وضو کے لیے نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ مسجد سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر ایک مرد کے لیے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ اپنا کھانا لانے کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن راستے کے اندر کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا اور وہاں جا کر اپنا کھانا لے اور واپس آ جائے اپنی مسجد کے اندر، اپنی اعتکاف والی جگہ پر۔ اس کے علاوہ مسجد سے نکلنا، یعنی مسجد کون سی جگہ شمار ہوتی ہے؟ مسجد، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ مسجد کا جو احاطہ ہے وہ کون سا ہے۔ ہم مسجد جو باتھ روم کی جگہ ہے ہم اس کو بھی مسجد کے اندر شمار کرتے ہیں، جو وضو کی جگہ ہے ہم اس کو بھی مسجد کے اندر شمار کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ نہیں ہے، مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے، یا جس جگہ کو انتظامیہ مسجد شمار کرے،
یعنی جو جگہ وہ حال ہے جہاں پر نمازی نماز پڑھتے ہیں، یا جو برآمدہ ہے جس جگہ پر جو نماز ادا کی جاتی ہے، یا جو اس کا صحن ہے محدود، وہ مسجد کے اندر شمار ہوگا۔ جو جہاں پر جوتیاں رکھی جاتی ہیں، جہاں پر جوتیاں انسان اتار کر مسجد کے اندر آتا ہے، جہاں پر جوتیاں ہیں وہ جگہ مسجد کے اندر شمار نہیں ہوگی۔ مسجد کا احاطہ، مسجد کی چھت اگر اس پر گیلری بنی ہوئی ہے تو وہ بھی مسجد کے ہی اندر ہے، لیکن جو سیڑھی جو اوپر جاتی ہے وہ مسجد کی حدود کے اندر داخل نہیں ہے۔ اس لیے جو معتکف ہے وہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر نہیں جا سکتا۔ اگر سیڑھیوں کے ذریعے وہ اوپر جائے گا تو اس کا اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا۔ جو آدمی 2 قدم مسجد سے باہر رکھ دے، یعنی جوتیوں والی جگہ پر، قدم سے مراد یہ ہے کہ 2 پاؤں جب مسجد سے باہر رکھ لے، یعنی 2 قدم سے مراد چلنا نہیں ہے، بلکہ 1 پاؤں رکھنے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب وہ دونوں پاؤں مسجد سے باہر رکھ دے گا تو اس کا اعتکاف بغیر طبی حاجات کے اگر اس نے رکھا ہے، 1 پاؤں رکھنے سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب دونوں پاؤں رکھے گا مسجد سے باہر تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اور اس کو اس کی قضا بھی کرنی ہوگی، یعنی کہ وہ اس دن کا اعتکاف بھی کرے گا اگر اس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، یا جو اس نے منت مانی ہے وہ اعتکاف کر رہا ہے تو وہ 1 دن کا اعتکاف بھی کرے گا، یعنی 24 گھنٹے کا، اور 1 روزہ بھی اس نے اس قضا کے اندر رکھنا ہے، یعنی اس روزے اس اعتکاف کے لیے اس نے روزے کو بھی دوبارہ رکھنا پڑے گا اس اعتکاف کے لیے۔ روزہ تو اس کو باطل نہیں ہوا، لیکن اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے اس کو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو آدمی، جو شخص، جو معتکف آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھتا ہے یا منت کا اعتکاف بیٹھتا ہے کہ بغیر طبی حاجات کے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سگریٹ پینا یہ کوئی طبی حاجات نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر سگریٹ پینے کے لیے نکلے، حقہ پینے کے لیے نکلے، اس لیے یہ طبی حاجات کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ مسجد کے اندر بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور مسجد سے باہر نکل کر اس نظریے کے ساتھ کہ میں سگریٹ پینے لگا ہوں اس لیے مسجد سے باہر نکلوں، وہ جب بھی نکلے گا سگریٹ کی نیت سے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، حقہ پینے کی نیت سے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اور اس کو اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ مسجد کے اندر کھانا پینا، لیٹنا، آرام کرنا یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لباس تبدیل کرنا، تیل لگانا بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن تیل لگانے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ مسجد کی چٹائی، دری یا مسجد کی اور کوئی چیز آلودہ نہ ہو، بال مسجد میں گرنے نہ پائیں، کوئی چادر وغیرہ بچھا لیں، پھر اسے مسجد سے باہر مناسب جگہ پر جھاڑ دیں یا کسی تھیلے وغیرہ میں رکھ لیں، بعد میں مناسب جگہ ڈال دیں۔ جب مسجد کے اندر جگہ تبدیل کرنا، یعنی کہ مسجد میں ایک جگہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے بعد اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی نفل اعتکاف بیٹھنے کے لیے بھی یہ کام بلا کراہت مسجد میں جائز ہے۔ مسجد میں معتکف کا خرید و فروخت کرنا، یعنی اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے مسجد میں کسی چیز کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، مگر سودا سلف مسجد میں رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جو چیز اپنی یا اہل و عیال کی ضرورت کی نہ ہو یا بنیت تجارت اس کی خرید و فروخت کی جائے تو یہ خرید و فروخت ناجائز ہے، گو کہ صرف زبانی ہی ہو۔ مباح باتیں کیا ہیں؟ یعنی کہ بقدر ضرورت مباح باتیں کرنا درست ہے، بالکل خاموش رہنا بھی جائز نہیں، جبکہ اسے ثواب اور قرب سمجھے، یعنی قربت سمجھے، یعنی کہ ثواب سمجھے اور
اللہ کی رضامندی سمجھے، البتہ بات چیت کی محفل جمع کر اس کے لیے بیٹھک کرنا بہرحال مکروہ تحریمی شمار ہوگا، یعنی یہ مکروہ تحریمی کی زمرے کے اندر آئے گا۔ گفتگو کرنے میں یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ کسی دوسرے معتکف یا نمازی کی راحت اور عبادت میں خلل نہ آئے، ورنہ یہ گفتگو بھی ناجائز ہو۔ بہرحال یہ اعتکاف بہت اجر و ثواب والا کام ہے، لغویات سے بچ جاتا ہے اور وہ ثواب اور اجر حاصل کر لیتا ہے جو دوسرے لوگ کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں، یہ بغیر کیے وہ ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ اس ماہ مبارک کی برکات اور فضائل اور اس اعتکاف کی فضائل اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اگر کسی ساتھی کے پاس کوئی اشکال ہے تو کسی کے ذہن میں تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ میرے ذہن کے اندر جو باتیں تھیں وہ میں نے بتا دی، جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لینا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے پھر بات کے اندر پریشانی نہ بنے۔ اللہ توفیق۔